إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ہمارے یہاں عموماً یہ معروف ہے کہ آدمی اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کو آخرت میں ثواب ملے گا، جنت کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، اور شاید کسی نیک عمل کا ثواب اس دنیا میں نہیں ہوتا، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی نصوص، بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات موجود ہیں کہ بندے کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ رب العزت نے تم سے پکا وعدہ کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ یہاں لَأَزِيدَنَّكُمْ جو ہے اضافہ، زیادہ کر دے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکید کا صیغہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نکرہ کا صیغہ ہے۔ عام نعمتیں وہ آخرت میں ہوں گی اور دنیا میں بھی ہوں گی، اور دنیا میں وہ نعمتیں جو مادی ہیں، حصی ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں، بہترین گاڑی، بہترین گھر، بنگلہ، دولت، مال، اولاد، یہ مادی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت کچھ نعمتیں وہ دیتا ہے کہ جو ہاتھ سے تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت ہی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ان عظیم نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی ایک نعمت یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کے نتیجہ میں شکر چونکہ عبادت ہے، عبادت کے نتیجہ میں اللہ رب العزت بندے کے دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، اطمینان، سکون، اسے کوئی پریشانی نہیں رہتی، اسے یہ گیا وہ آیا، یہ بگڑ گیا وہ سمر گیا، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس رب کائنات کی منشا سے ہو رہا ہے، کسی کا کوئی بس نہیں کہ وہ کسی کو ذرہ بھر بھی تکلیف پہنچا سکے، اللہ نہ چاہے تو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھا ہے، اور پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔
تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں اگر امن اور سکون عطا کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور امن کو، ذہنی سکون کو، دلی اطمینان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. سورہ قریش میں امن کا ذکر ہے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کا احسان جتلایا کہ تمہیں ہم نے اس وقت نعمت عطا کی امن کی اور بھوک سے کھانے کی جس وقت کے تمہارے چاروں طرف سے لوگوں کو اچک لیا جایا کرتا تھا. یہ تو معروف ہے نا کہ حجاج کرام کے قافلوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں امن دیا. اور اگر کسی کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے تو وہ بیماری جو آج کل بڑی معروف ہو چکی ہے، ٹینشن، کہتے ہیں جی ٹینشن ہے، یہ ٹینشن، وہ ٹینشنیں جمع ہوتے ہوتے کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا. اللہ رب العزت شکر کے بدلے میں جو نعمتیں غیر حسی، غیر مادی، جن کو معنوی نعمتیں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی عطا کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ایک دل کا صرف سکون ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی کو بہترین کر دیتا ہے. عمل صالح کے نتیجہ میں اللہ آخرت تو بنائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کی دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن اور مسلمان ہو. نیک عمل تو کافر بھی بہت کرتے ہیں نا، ہم تو نیک ہی سمجھیں گے، حالانکہ عمل صالح کیا ہے اس کی ایک الگ سے پہچان ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اگر یہ نہیں تو وہ چاہے کتنا نیک نظر آتا ہے وہ نیک نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہو. ہم نیک سمجھ رہے ہیں وہ گناہ ہو، بدعت. نیک عمل اگر کوئی کافر کرتا ہے تو اسے دنیا میں تو اللہ دے دیتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت مسلمان کا، مومن کا یہ عالم بھی سنوار دے گا اور آخری عالم بھی سنوار دے گا. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا کر دیتے ہیں. جس کے لیے اللہ کہے کہ ہم نے اس کی زندگی بہترین کر دی، کیا اس میں شک رہتا ہے؟ کوئی پریشانی مالی، جانی، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ نے اسے بہترین زندگی عطا کر دی. اور یہ مومن ہو، یہ مرد ہو، یہ عورت ہو، ایک شرط ہے کہ یہ مومن ہو. تو اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا کرتا ہے. اور صرف یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اگر اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. انا احبہ فاحبہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دے گا تو وہ محبت کیوں نہیں کریں گے؟ اور جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا تو جبرائیل علیہ السلام پورے آسمانوں میں اعلان کر دیتے، تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے، اے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. سارے کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جس سے سارے کے سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں
اللہ رب العزت اس دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ابھی کتنی دنیا ایسی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھا ہوا نہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ محبت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو صرف محبت ہی نہیں کرتے، ہمارے بھائی تو عشق کرتے ہیں۔ عشق وہ لفظ جو کہ شریعت میں ہے ہی نہیں، ہم تو حد سے بھی گزر جاتے ہیں۔ افراد و تفریط ہمارے مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ آگے جائیں گے تو حد سے بڑھ جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو حد سے پیچھے رہ جائیں گے۔ نبی کے لیے عشق کا لفظ انہوں نے تلاش کر رکھا ہے، جو کہ بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی لفظ ہے۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، ماں کتنا مقدر رشتہ ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو کہ میں ماں کا عاشق ہوں، بہن کا، بیٹی کا، زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کے کہہ سکتا ہے، یا پھر وہ بدماش لوگ جو عشق کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ عشق نہیں، محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس بندے کو اللہ پیار کر رہا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان میں سے چاروں خلفاء، عشرہ مبشرہ، 1,00,000 کم و بیش 30,000 صحابہ، 1.25 صحابہ، ہم سب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے ان دیکھے، ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ خلفاء کو، لیکن ہمارے دلوں میں محبت ہے کیونکہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بدلہ دیا یا نہیں؟ لوگوں کی محبت کسی کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور اگر کوئی کہے کہ یہ محبت پیسے سے مل سکتی ہے، ممکن ہے؟ آپ کسی کو محبت کرنے کے لیے پیسے دیجئے، وہ آپ کے پیسے بھی کھائے گا، نام سے کہے گا محبت کرتا ہوں، اور بعد میں آپ کے مذاق اڑائے گا کہ یہ ہم سے محبت مانگتا ہے۔ پیسے بھی کھائے گا، مذاق بھی اڑائے گا، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو مال سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ وہ نعمت، یہ صرف اللہ دے تو حاصل ہوتی۔ نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً دے گا۔ مادی فوائد میں سے کچھ دنیا میں ہم جن فوائد کو محسوس کر سکتے ہیں ان میں سے صلہ رحمی نیکی ہے۔ صلہ رحمی قرابت داروں سے تعلق پیدا کرنا، جوڑنا، رشتہ داریاں استوار کرنا، ماں بہن بھائی ان سب سے پیار کرنا، ان سے تعلق قائم رکھنا، ان کے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا نیکی ہے، صلہ رحمی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صلہ رحمی کا حکم دیا، اور اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اللہ اس کی عمر زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی چند سال دنیا میں گزار کر چلا گیا اور اسے جنت مل گئی، دنیاوی فائدہ تو نہیں نہ ہوا کوئی، لیکن اخروی فائدہ حاصل ہو گیا۔ اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ لمبی عمر ہر کوئی چاہتا ہے یا نہیں؟ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو۔ مرتے مرتے جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ قبر میں ٹانگے ہیں، اس کا بھی مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں قبر میں ٹانگے ہیں، لیکن اس سے پوچھ کے دیکھو، وہ تو کہے گا ابھی تو آتش جوان ہے۔ وہ بوڑھا بھی اپنے آپ کو جوان سمجھے گا۔ ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ پر بڑھاپا طاری نہ کر لیا جائے تو آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں نکتہ کسی نے آزمایا ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ جلدی ہی اپنے آپ کو بس اب ہماری کیا عمر ہے۔
اگر دعا کرنے کا، دعا یاد کرنے کا کہیں کہ دعا یاد کر لو اچھی ہے، جی اب ہماری کیا عمر، گویا کہ وہ بھری جوانی میں اپنے آپ کو بوڑھا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے دعا کی حد تک تو کوئی بات نہیں، کہہ لو، کیا ہر حال میں ہی بوڑھا بننا پسند کرتے ہیں؟ موت کا نام لے کوئی تیار نہیں، اور بڑھاپے سے ہار مان کے آدمی بیٹھ جائے تو وہ واقعی بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت رکھنی چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر آدمی اٹھ جائے، چل دے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ وہ بڑھاپے میں بھی جوانوں والے کام کرے گا تو بڑھاپا کیا ہوا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ زیادہ دیر تک دنیا میں رہے، زیادہ دیر تک اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے پیاروں میں وہ زندہ رہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے۔ من سرہ ان یبسط علیہ رزق، جو یہ پسند کرے کہ اسے روزی بہت زیادہ ملے، رزق، سب رزق ہی کمانے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں نا، جو چاہتا ہے کہ اسے زیادہ روزی ملے اور اس کی عمر لمبی ہو، او ینسع فی اثرہ فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دنیا میں فائدہ مل گیا یا نہیں؟ نیک عمل ہے، فائدہ دنیا میں اس کا ہو گیا کہ عمر لمبی اور دولت بے شمار، دولت بھی لمبی کہتے ہیں، اسی لمبا ہی ہاتھ مار لیا ہے، دولت بھی بے شمار اور عمر بھی لمبی، یہ بھی فائدہ ہے نیک عمل کا۔ عمر میں اللہ رب العزت برکت عطا کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر عمر لمبی نہیں ہوئی، عمر تھوڑی ہے، 40 سال 50 سال، اور آدمی یہ گیا وہ گیا۔ آپ کو بڑے بڑے عظیم انسان ایسے ملیں گے کہ وہ 40-50 کے اندر دنیا سے گئے، لیکن رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ ایک عظیم شخصیت جس کا تذکرہ اس مجلس میں کر کے مجھے خوشی ہوگی، پاکستان میں ایک شخصیت گزری ہے، علامہ احسان الہی ظہیر، صرف 42 سال کی عمر گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ بم بلاسٹ میں آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا سب نے۔ 42 سال کتنی عمر ہے؟ 42 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عرب سارے جانتے ہیں، عرب لوگ مسلمان سارے جانتے ہیں، کوئی اچھے سے جانتا ہے، کوئی برے سے جانتا ہے، لیکن جانتے ہیں۔ اچھے سے جاننے والے جو ان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، علم، خطابت، صحافت، قلم، زبان، ہر میدان کے دھنی۔ اور جو برے سے جانتے ہیں وہ جتنے بھی ان کے خلاف تھے، جتنے اہل شرک، اہل بدعت، جتنے شیعہ، صرف شیعہ کے بارے میں انہوں نے 4 کتابیں لکھی، صرف شیعہ کے بارے میں، ان کی کتابوں کے حوالے سے لکھی، ان کے گھر سے دلائل دیے کہ تم جو عقائد لیے بیٹھے ہوئے سارے غلط ہیں۔ اور یہ بھی بات معروف ہے کہ انہیں بلاسٹ کرنے والے بھی یہی بدبخت ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی عمر لمبی نہ صحیح لیکن تھوڑی سی عمر میں برکت دے دیتا ہے، اوقات میں برکت آ جاتی ہے، وہ اس سے اس تھوڑی سی عمر میں مقام لے لیتا ہے کہ وہ ان کا نام جو ہے، آج عربوں میں ان کی کتابیں زیادہ تر عربی ہیں، ان کی کتابیں اصلاً زیادہ تر عربی ہیں۔ لاہور میں بیٹھ کر عربی زبان لکھتے رہے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے اس سے کام لیا۔ بڑے بڑے کلگیوں والے ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی دنیا میں اس طرح کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں، تھوڑی سی عمر میں بہت لمبا کام لے لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت اس دنیا میں نیک عمل کے عوض
قوت عطا کرتا ہے۔ اب قوت کسے نہیں چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میں طاقتور کوئی بھی کام کرنا چاہوں میں اس کو کر لوں۔ اگر کوئی بڑا مار کا نہ بھی مارنا چاہے تو ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے نا کہ میں جو کام گھر میں ہے، مکتب میں ہے، مسجد تک ہے، آنا جانا یہ وہ میں سارے آسانی سے کر لوں۔ اور اگر میں کوئی گھر کے کام کاج کروں، مرد ہے تب، عورت ہے تب، گھر کے کام کاج کروں اور مجھے تھکاوٹ نہ ہو، اور اگر تھکاوٹ ہو جائے تو میری کسی طریقے سے تھکاوٹ دور ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے فلاں ٹیبلٹ، ایک آدمی ٹیبلٹ کا مشورہ دے رہا ہے، 2-4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی لال آنکھیں دکھا رہے ہیں، معدہ خراب ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز کی بجائے، ایک فائدے کی بجائے کچھ نقصان لے لیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ایسے فائدے دیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسی دوائیں، ایسی دعائیں، ایسے ذکر ملے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، نہ معدے پہ برا اثر، نہ جسم چہرے پہ برا اثر، آخرت میں بھی خیرات و برکات اور دنیا میں بھی طاقت، قوت، نشاط۔ اور وہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے اندر سے ایک واقعہ ملتا ہے، موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، صحیح بخاری و مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ کچھ قیدی آئے، اس زمانے میں قیدی غلام اور لونڈیاں ہی ہوتی تھی ساری۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی ام حسنین رضی اللہ عنہما، اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی تھی، آٹا اپنے ہاتھ سے پیس کے روٹی پکاتی کھاتی کھلاتی، ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے کام کاج کرنے کے نتیجہ میں ہاتھ۔ آپ اندازہ کرو اس عظیم انسان کی عظیم بیٹی اپنے ہاتھ سے کام کر کے ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فاطمہ تمہارے بابا کے پاس کچھ اسیر آئے ہیں، غلام ہیں، کنیزیں ہیں، ان میں سے کسی کو لے آؤ، تمہارے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر پر موجود تھیں۔ کہا کہ میں تو اس غرض سے آئی تھی لیکن بابا حضور نہیں ہیں۔ کہا کہ میں آپ کی بات پہنچا دوں گی، جیسے وہ آئیں گے میں ان کو اطلاع کر دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور اس نے یہ کہا ہے، کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھ دیکھو اس میں گٹھے پڑ چکے ہیں، اور مجھے کوئی خادم دے دیں۔ خادم کا لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں پر، جیسے بہت سارے الفاظ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا زوج لفظ ہم لکھتے ہیں، عورت کا نام لکھا اور آگے لکھا زوجہ، یعنی فلاں فلانا زوجت فلان۔ ہمارے نزدیک صرف زوجہ بیوی کے لیے ہے، جبکہ زوج بیوی کے لیے ہے۔ زوج کا معنی اصل میں جوڑا ہے، بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شوہر کے لیے بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں، یاد کریں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، محراب میں آنا، پھل دیکھنا، بڑھاپے کی عمر میں دعا کرنا، یا اللہ مریم کو پھل دے سکتا ہے، مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ کر دیا۔
اور اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ تو بوڑھے تھے، اصلحنا لہو زوجہ، اصلحنا لہو زوجہ، زوج فرمایا کہ ہم نے ان کی بیوی کو بچہ پیدا کرنے کے لائق کر دیا، مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی۔ کہاں اپنے بابا سے غلام لاؤ، غلام مانگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، رات کو آپ جیسے ہی خبر ملی شام کو گئے، دیکھا کہ حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہما اب اپنے بستر میں سونے کے لیے لیٹ گئے، اور یہ تو بابا ہے نا، نہ ان سے پردہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹانا بجانا ہے، آپ تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی ہیں، اٹھنا چاہا، فرمایا نہ، علی مکانکما، اے علی، اے فاطمہ، اپنی اپنی جگہ جیسے ہو ویسے ہی لیٹے رہو، اور آ کے آپ درمیان میں بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک اپنے جسم پر محسوس ہوئی، یعنی ساتھ لگے۔ آدمی جیسے بیٹھتا ہے آلتی پالتی سے تو پاؤں ظاہر ہے کہ اس طرح بھی لگے گا، اس طرح بھی لگے گا۔ اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اپنے بیٹی اور داماد کے پاس بیٹھے، جڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹا، تم آئی تھی کہ تمہیں کوئی کنیز چاہیے، کوئی غلام خادم چاہیے، کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے تمہیں کسی غلام اور خادم کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے؟ اب کسے ایسی بات نہیں چاہیے کہ نہ خادم کی ضرورت، نہ غلام کی، نہ کنیز کی، نہ کھانا دینے کا مسئلہ، نہ اسے رکھنے کا مسئلہ۔ فرمائیے بابا جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سونے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 34 مرتبہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ جو نماز کے بعد بھی ہماری تسبیح ہے، نماز کے بعد جو ہیں وہ دو شکلیں ہیں، 33 اور 34، 33 اور 34، اور ایک ہے 33 اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 34۔ یہ 34واں ہو گیا، 100 پورا ہو گیا۔ لیکن سوتے وقت کا ذکر جو ہے اس میں یہ نہیں ہے، اس میں 34 اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس ذکر کے بدلے میں اللہ تمہیں وہ قوت عطا کرے گا کہ تمہیں کسی غلام خادم کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ دنیا میں اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اور اس کا آخرت میں ثواب کتنا ہے؟ اللہ رب العزت کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کتنے نیکیاں دیتا ہے، کتنے درجات بلند کرتا ہے، وہ ایک الگ حساب ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت انسان کو طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جنہیں نیکی کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے اثرات جو ہیں وہ ہر آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کا دل و دماغ گناہ میں لت پت ہے، اسے کیا پتا کہ کبھی نیکی ہو گئی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا، اور ہوگا بھی کیا۔ نیکی کا اثر تو ملے گا، آدمی مومن ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، مؤنث ہے، مذکر ہے، مرد ہے، عورت ہے، نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اسے ہم بہترین زندگی عطا کریں۔ مومن ہے، جب ایک آدمی فاسق اور فاجر ہے، ظالم ہے، تو اسے تو شاید احساس بھی نہیں ہوگا کہ نیکی کیا ہے اور مجھ سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العزت نے زنگ چڑھا دیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے بل ران علی قلوبہم۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں بندے کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ بندے کے گناہ کے نتیجہ میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ نقطہ ظاہر ہے کہ روز بروز بڑھتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، حدیث میں موجود ہے
کہ اگر بندہ اس کے بعد نیکی کرے تو نقطہ ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر مسلسل گناہ ہی گناہ ہیں ہمارے، پھر نیکی کا تو تصور ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے نا۔ جو پٹڑی سے اتر گیا تو اس کے قسمت میں نیکی کم ہی آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک گناہ کرے گا، دل پر ایک نقطہ کالے رنگ کا لگ جائے گا، دوسرا کرے گا لگ جائے گا، تیسرا کرے گا لگ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، آپ کتنی بڑی سے بڑی چادر سفید لے لیں، ٹینٹ ہی کیوں نہ لے لیں، نقطے لگانے شروع کر دیں کالے، ایک وقت آئے گا کہ وہ کالا ہو جائے گا یا نہیں؟ انسان کے گناہوں کے نتیجہ میں اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے تو منہ بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں ہو جاتا ہے اور کسی کا مرنے کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن ایسے واقعات موجود ہیں کہ گھر والوں سے مطالبہ کیا کہ ہم نے حضرت کی زیارت کرنی ہے۔ ایک صاحب جو شرک کے معاملے میں بڑے کلگی والے تھے، یعنی شرک میں بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، مرے، اللہ نے منہ کالا کر دیا، گھر والوں سے منتیں کی گئیں، کیونکہ وہ بڑی ہستی شمار ہوتے تھے۔ ہستی ہر کسی کے لیے تو نہیں تھے نا، جس قسم کے وہ تھے اسی قسم کے لوگوں کی ہستی تھے۔ منہ کالا ہو گیا، سارے چاہنے والے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں حضرت کا دیدار کراؤ، نہیں کرایا گیا، اور بید کیا کھلا کہ حضرت کا دیدار کرانے کے لائق منہ نہیں رہا، منہ کالا ہو گیا، دل بھی کالے اور منہ بھی کالے، اور کچھ لوگوں کے کپڑے بھی کالے۔ محرم گزر گیا ہے، اب خیر انشاءاللہ۔ ہر چیز کالی، یہ نقطہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ کیے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک نقطہ لگاتا ہے گناہ کے نتیجہ میں، پھر گناہ کے نتیجہ میں دوسرا نقطہ، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت ساری عمر کرتے رہے اس کے نتیجہ میں ان کے دل پہ نقطے لگتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ جما دیا۔ زنگ تو معلوم ہے نا، لوہے کے اوپر جو وہ میل سی جم جاتی ہے، اور وہ میل سی جلدی جلدی دھوتے رہیں تو دھلتی رہتی ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ پڑا ہوا ہے تو پھر وہ لوہے کی طرح ہی سخت ہو جاتی ہے۔ زنگ وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی بندے کے دل پر اللہ نے زنگ بل ران، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ مسلسل گناہ کرنے کے نتیجہ میں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اسے وہ نعمت لگتی ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا، مجھے ملا، میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے پا لیا، اور اسے گناہ پھر نظر ہی نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ دنیا میں مادی حصی نعمتیں عطا کرتا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال بھی ہے۔ مادی حصی اللہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، انسان کا نیکیوں کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مانوی فائدے ہیں، دنیا میں ملنے والے مانوی فائدے، مادی فائدے۔ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال آ گئی۔ دنیا میں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہے کہ آدمی اتنا اس لائن کی طرف نکل جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اب اسے کوئی خاص فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ
گناہ کے نتیجہ میں جو وحشت آدمی کو حاصل ہونی چاہیے، مومن کا وصف یہ ہے کہ اگر کبھی اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے دل میں وحشت کہ میں کیا کر بیٹھا. اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر بیٹھا، کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو کیا کر بیٹھا والی بات کیا ہوگی. یہ احساس تو صرف ایک مومن کو ہوگا. اور دوسرے آدمی کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں، ان نعمتوں میں سے مال بھی ایک نعمت ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دیندار ہے، نیک ہے، اسے مانوی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مادی نعمتیں نہیں ملی، مال نہیں ہے، بے شمار کھلا مال نہیں، گزارا ہو رہا ہے، دل میں اطمینان ہے، لوگوں میں عزت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کھلا مال نہیں ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی ہمارے لیے ہمارے حالات کے حساب سے حکمت ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے وہ مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نیک عمل دیتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کو اگر میں نے مال دے دیا تو یہ کیا کرے گا. ہمیں تو معلوم نہیں نا، ہم تو سمجھیں گے کہ بھائی ہمارے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں، فلاں کے پاس اتنا. اللہ جانتا ہے کہ اگر اسے اتنا دے دیا جتنا اس کو دیا ہے تو یہ پٹڑی سے اتر جائے گا. یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہوئی کہ ہمیں وہ پٹڑی سے اتارنا نہیں چاہتا، اس کا انعام ہے، لیکن اسے اس ظرف کا پتہ ہے کہ اگر اسی کی طرح اتنا مال اس کو دے دیا تو یہ پٹڑی سے نکل جائے گا. لہذا اللہ رب العزت کبھی کبھی کچھ آدمیوں کو جو اس کے بندے ہیں، نیک ہیں، مالی طور پر آزماتا رہتا ہے. اور عموماً آپ دیکھیں گے اور تو اور نبیوں کا انکار کرنے والے زیادہ تر کون رہے ہیں؟ نبیوں کا انکار کرنے والے پیچھے کو چھوڑ دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ غریب غربا، فقراء اور مساکین. کوئی فارس سے آیا ہوا ہے، ایران کہنے کو جی نہیں چاہتا کیونکہ وہ فارسی تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. کوئی روم سے آیا ہوا ہے، صہیب رومی. کوئی حبشہ سے آیا ہوا ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین. کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا فرمائی. اور اللہ جس کو چاہے عزت عطا کرے. اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، یہ نظام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے. اور کوئی قریب سے ہو، کوئی دور سے ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی چھتری کے نیچے آ گیا، اللہ نے اس کو عزت عطا کی. بڑے بڑے مالدار اس وقت مکہ میں جو تھے، ان میں سے کوئی مسلمان ہوا؟ نبیوں کے دشمن ہمیشہ سے بڑے مالدار ہی آ رہے ہیں. سب تو نہیں ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تو ان میں تھے مالداروں میں، لیکن آپ گنتی کریں گے تو آپ کو آ جا کے حضرت عثمان ملیں گے مالداروں میں، باقی سارے فقراء و مساکین. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک خاص اہل ایمان پر فضل ہے، اس کی نعمت ہے کہ وہ مال دے کر ان کو سرکشی پر نہیں ڈالتا، پٹڑی سے اترنے کا انہیں موقع ہی نہیں دیتا. کیونکہ بندوں میں یہ عادت بھی پائی جاتی ہے، کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان بڑا سرکش ہے، طاغی ہو جاتا ہے، خاص طور پر تب الرآہ استغنا، وہ دیکھتا ہے کہ میں تو مالدار ہو گیا. اور وہ مالدار ہوتے ہی باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا. اِنَّا إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ اس دنیا میں اگر کچھ چمک دمک دکھا لو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اِنَّا إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تمہارا پلٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. ہمارے پاس آؤ گے تو پھر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں مشرکین مکہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ تمہارے ماننے والے کیا ہیں؟ یہ فقراء و مساکین، حتیٰ کہ فقراء و مساکین کی موجودگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی تھوڑی سی رعایت کی مالداروں کی کہ چلو میں ان کو واعظ کرتا ہوں، اور یہ فقراء و مساکین میں آ کر بیٹھتے نہیں۔ میں نے ایک دن پہلے یہاں ذکر کیا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں آج بھی کہ وہ دینی درسوں میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، نہ صوفہ نہ کرسی نہ یہ نہ وہ، اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پہ بیٹھیں تو کچھ سنا لو سن لیں گے، اب یہاں تو بیٹھنا پڑے گا نیچے۔ اسلامک سینٹرز ہیں آج الحمدللہ، بہت ساری کرسیاں آ گئیں، لیکن ہم نے پڑھا بھی زمین پر بیٹھ کر، اور آج تک بہت سارے بڑے بڑے جلسے زمین پر ہی ہوتے ہیں، کرسیوں پہ نہیں ہوتے۔ آج بھی لوگ دینی محفلوں میں صرف اس لیے نہیں آتے کہ یہاں وہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہماری کلاس کے وہ لوگ نہیں ہوتے، ہم ان میں جا کے کیوں بیٹھیں؟ اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو تمہارے دائیں بائیں ہیں، فقیر فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ مالدار لوگوں کو واعظ کرنا شروع فرمایا، اور اس وقت مالدار لوگوں کے واعظ کے دوران ایک غریب آدمی آ گیا۔ غریب آدمی بھی آ گیا اور آنکھوں سے وہ اندھا ہے، نابینا ہے، اسے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو واعظ فرما رہے ہیں۔ آواز سنی، قریب پہنچا، آ کے بیٹھ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک مرتبہ، یہ صرف قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے کہ تھوڑا سا دل میں آیا کہ یہ نہ آتا، یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو، نہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، قرآن کریم 30واں سپارہ سورۃ اب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تھوڑی سی ناگواری کا اظہار فرمایا، ناگواری، جس کے لیے ناگواری ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اسے دیکھتی بھی نہیں۔ بینا آدمی کے لیے آدمی ناگواری وہ فوراً چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس نے میری طرف صحیح دیکھا نہیں۔ ہنستے ہوئے دیکھنا، مسکراتے ہوئے دیکھنا الگ بات ہے، اور غور سے دیکھنا الگ بات ہے، اور غصے سے دیکھنا پہچانے جاتے ہیں یا نہیں؟ تینوں الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہے، آ گئے، چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناگواری، اللہ تو جانتا ہے نا، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ نابینا ہے، نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ناگواری کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل کر دی کہ اے میرے نبی یہ کیا، آج تم مالداروں کی مجلس میں بیٹھ گئے یا مالداروں کو دعوت دینا شروع کی تو ایک مسکین فقیر نابینا آدمی آ رہا ہے، تم ناگواری کا اظہار کر رہے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں، اور وہ تو مومن ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ زیادہ تر صرف فقراء و مساکین تھے، اور یہ سلسلہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 پڑھ کے دیکھیں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، جو لوگ کافر ہیں، قوم کے لوگ ہیں لیکن کافر ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنی طرح کا ایک بشر ہی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور تیری تابع داری کرنے والے تو سارے ہم میں سے کمتر لوگ ہیں۔ کمتر، اراذلنا، ارذل، رذیل یعنی فقیر، مسکین، ذلیل، جسے گٹھیا قسم کا آدمی کا ہے۔ یہ ان بدبختوں کے الفاظ اللہ رب العزت نے نقل فرمائے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم پر ایمان لانے والے لوگ تو حقیر قسم کے لوگ ہیں،
تو نبیوں کا انکار کرنے والے ہمیشہ حقیر نہیں بلکہ بڑے بڑے کلگیوں والے ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نیک عمل کریں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔